بلکہ ایک حقیقت ہے، اور یہ جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ کا یروشلم میں جانا ہو، خدا ہم کرے کہ بڑے جلد وہاں پر امن اور سلامتی ہو، تو آپ ضرور ان جگہوں کو دیکھیے۔ ایک لیونگ بائبل ہے، جو پلیس ہے، جو جگہ ہے، ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیے ہم ذرا پرانے عہد نامہ میں، یہ تو میں نے آپ کو ایک اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس دکھایا اور یہ بتایا کہ یہ جگہ جو وہ موجود ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو زکریا کی کتاب کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اس جنگ کے جو مختلف سٹیپس ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں، تو خداوند کے پاک کلام کو ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو بات بھی میں آپ کے ساتھ بانٹوں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو سگنیفیکینس ہے، وہ خداوند کا پاک کلام ہو، اور میں کسی کہانیوں پر اور ایسے جو ہوتے ہیں نا نظریات، میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا، اور نہ میں ان پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام موجود ہے جو ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں سکھاتا ہے۔ تو یہ جو بیٹل ہے، جو جنگ ہے، وار ہے، اس ہر مجدون جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کو خداوند کا دن بھی کہا جاتا ہے، خداوند کے غضب کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دن جو کہ جہاں پر جنگ ہوگی، اور وہ دن خداوند کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے، جو مخالف مسیح ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈومینیٹ کرے اس جگہ کو، وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس سویلائزیشن کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اپنا رول جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ بٹ گاڈ از اے کریٹر آف دس یونیورس، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ اینی ون کہ وہ اس کو ٹیک اوور کرے یا اس پہ قابض ہو۔ اور خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اینڈ ہی از کمنگ ٹو ریسٹور ہز نیشن۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک خداوند کا جو دن ہے، غضب کا دن ہے، جب جنگ ہوگی، تو ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ زکریا اس کا 14 باب، وقت کی کمی کے باعث میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا، آپ ضرور اس کو اپنی پرسنل سیٹنگ میں اس کو پڑھیے گا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم اس کو کہاں تک اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ زکریا اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت سے، دیکھو خداوند کا دن آتا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دا ڈے آف لارڈ۔ سو دس از اے biblical ایویڈنس، دا ڈے آف لارڈ از کمنگ۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہری میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں وہاں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ یہاں پر میں تھوڑا سا پاؤز کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے کریک ہونا شروع ہو گیا، اور دس از اے کلیئر ایویڈنس دا ٹائم از ویری نیئر۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ سرک جائے گا، اور ایک بہت بڑی وادی جو ہے وہ بن جائے گی۔ اور آگے چل کر 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی اسفل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زنجرہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب کو دوسری تیرے ساتھ، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دس از دس اٹ ول ہیپن آفٹر دا ریپچر، جب اس کے خداوند کے لوگ جو ہیں وہ اور فرشتگان جو ہیں وہ واپس آئیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا کلیسیا جو اٹھا لی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ واپس آئیں گے۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی، اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوندی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اور اس کا نام واحد ہوگا،
اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جب سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا، اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک اور حنن ایل کے برج سے بادشاہ کی انگوری حوضوں تک اپنے مقام کو پر عباد ہوگا، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوم پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور اسے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں خچروں اونٹوں گدوں اور سب حیوانوں پر بھی جو لشکرگاہ میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ That is a clear picture of that great war۔ اس میں یہ تمام واقعہ جو ہے وہ رونما ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا دن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ نیوکلیر وار ہوگی، بایولوجیکل جو وار ہے، ویپن جو ہے، کیمیکل ویپن جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے، اور یہ جو یہاں پر پگھلنے کی بات کی گئی ہے، لاشوں کی بات کی گئی ہے، تباہی اور بربادی کی بات کی گئی ہے، سو یہ باتیں جو ہیں یہ ضرور وقوع پذیر ہوں گی۔ اب ذرا میں ان باتوں کی طرف چلتا ہوں، مختلف جو اس کے فیزز ہیں اس جنگ میں، ان کے بارے میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہوگا کیا اس جنگ میں؟ جیسے کہ ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں بھی دیکھا اس بات کو، تو ذرا ڈینیل اس کے چلتے ہیں چیپٹر 11 کی طرف۔ حزقیل سب سے پہلا جو کام ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں، دانیل کی کتاب اس کا 11 باب۔ کیونکہ مس کر رہے ہیں نا بائبل کو، ہاں کہتے ہوں یار بائبل رکھ لے تو اچھا تھا۔ چلے ابھی بھی دیر نہیں ہے، اٹھ جائیں اور لے لیں بائبل کو، کوئی بات نہیں ہے۔ دانیل اس کا 11 باب اور اس کی 44 بھی کہیں پیسے بھی نہیں بہت آتے کہتے رہتے ہیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، سن لیا کریں۔ دانیل اس کا 11 باب اور اس کی 44 آیت۔ The book of Daniel chapter 11 verse 44۔ لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اس ملک سے پریشان کریں گی، اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے۔ تو جو سارا جو اس کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مخالف مسیح ہے، اینٹائی کرائسٹ جو ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور قوموں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کو، اور وہ بلیشفمی جو ہے خدا کے خلاف جو ہے وہ کفر بکے گا، اور ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ جو قومیں کس طرح جو ہے وہ اس کی رہنمائی میں یعنی مخالف مسیح کی رہنمائی میں جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوں گی۔ دانیل اس کا 11 باب اور اس کی 40 سے آگے چل کر ہم 44 تک دیکھیں گے۔ اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رت اور یعنی شمال اور جنوب سے جو ہے وہ اس پر جو ہے لوگ حملہ آور ہوں گے، اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رت اور سوار بہت سے جہاز لے کر گردباد کی مانند اس پر چڑھائے گا، اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا، اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا، اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے، اور وہ دیگر ممالک میں پر بھی ہاتھ چلائے گا، اور ملک مصر میں بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ تو یو کین سی ہی ول انوائٹ دا ادر نیشن، اور مصر پر حملہ، اور پھر یہ سارا جو دیگر اقوام کو ریبین جو ہیں ان کو وہ اکٹھا کر کے تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ خداوند کے خلاف جو ہے وہ کفر بکے گا۔ اور دیکھیے ریویلیشن چیپٹر 13، مکاشفت کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 6 آیت کو، بک آف ریویلیشن چیپٹر 13، مکاشفت کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 6 آیت۔ اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑن پر غالب ہے، اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان
اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو آگے چل کر ہم اس کتاب کے بارے میں بھی سیکھیں گے، لیکن یہاں پر جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملیں گے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ اور یہ جو ابلیس ہے یہ جب خداوند کے خلاف کفر کہے گا اور کفر بکے گا تو خداوند جو ہے وہ غضب اپنا جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ تو یہ اس جنگ کے دو پہلے مراحل ہیں۔ پہلے میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خداوند کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے۔ اب ذرا تیسرے ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں، اور زکریا اس کا 12 باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم دیکھیں گے۔ زکریا چیپٹر 12 ورس 2 جو لکھا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودہ کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ So all the nation they will raise against the Israelites، اور اس جگہ پر God will draw the nation at this place، اور اس مجزو کی جگہ پر جو ہے مگیجو جو ہے جگہ وہاں پر وہ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اور شیطان بھی تمام افواج کو لے کر تو وہاں پر جو ہے وہ فراہم ہوگا۔ اور ہم نے بھی دیکھا خدا ان کے پاک کلام میں 14 جو باب اس کی میں دوبارہ دوسری آیت کو جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں کہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا، گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیر میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر میں رہیں گے۔ سو یو کین سی دا ڈومینیشن اینڈ دا پرابلم ان دیٹ سٹی کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور بہت ہی یہ تکلیف کا وقت ہوگا۔ تو عزیزو ہمیں ان باتوں کے بارے میں بڑے دھیان سے جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ، جوئل اس کے ورس چیپٹر 3 ورس 2، جوئل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی دوسری آیت۔ تو سب قوموں کو جمع کروں گا، ان کو یوسفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا حجت ثابت کروں گا۔ تو یہ جو وادی ہے یوسفت کی، وہاں پر یہ جنگ جو ہے آپ دیکھیں وہاں پر ہو رہی ہے، اور یروشلم پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک منظر جو ہے اس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں ابھی ان تمام حوالہ جات کو آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بانٹوں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہر جو ہے اس کو نیست و نابود جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب جو چوتھا جو ہم ایک دیکھتے ہیں پہلو یا ایک پیز جو دیکھتے ہیں، پہلے میں ہم نے دیکھا کہ جو مخالف مسیح ہے ابلیس جو ہے وہ قوموں کو اکٹھا کرتا ہے، خداوند کے خلاف جو ہے وہ کفر بکتا ہے، اور پھر تمام قومیں جو ہیں وہاں فراہم کی جاتی ہیں، یروشلم کا محاصرہ ہوتا ہے۔ اور اب کیا ہوگا جی؟ کیا خداوند خاموش رہے گا؟ کیا خداوند یہ سارا تماشا دیکھے گا اور کچھ نہیں کرے گا؟ جی نہیں، خداوند جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اب جو ہے یہ حملہ ہو گیا ہے، اینڈ گاڈ ول ڈسپیچ ہز سن، خداوند جو ہے وہ فرشتوں کو اور اپنے جو فوج ہے ان کو حکم دیتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ آتا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اور بڑا ہی خوبصورت یہ ہمارے لیے بڑی انکریجنگ یہ بات ہے۔ یہ جو چوتھا فیز ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، اینڈ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19۔ کہیں گے بھائی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، ہاں جی میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ جو دیتا ہے۔ We don't need to be scared, we don't need to be afraid, and the whole purpose of this study is to encourage you. You need to come out of that fear, whatever is happening now, and we can see that people they are so scared اور جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو ہے God is in control، خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ چلیں جی ذرا اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹے کو کہ چل بھائی اب
چل کے تو ذرا اپنا اختیار، اپنی قوت، اپنا زور اور ذرا یہ آپ ظاہر کریں، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں. دس چیپٹر از ویری ویری امپورٹنٹ، بک آف ریولیشن چیپٹر 19. ضرور آپ اس کو پڑھیے گا. تو میں چند آیات جو ہیں اس میں سے آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. چلیے خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. اچھا، یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ کیسے اپنے فرشتگان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس کا نام جو اس کی پوشاک پر لکھا ہوا ہے. بڑی خوبصورت کی باتیں ہیں. ذرا دیکھیے خدا کے پاک کلام کو. پھر میں نے، یہ ورس 11 سے میں پڑھ رہا ہوں، ریولیشن چیپٹر 19 ورس 11، صفحہ نمبر 256 پر ہے. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور بارک کہلاتا ہے، اور وہ راست کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا نام، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جس کے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور وہ خون کی چھڑکی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کی پوشاک قرآن پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی، دیکھیے ذرا زبور 2، اور پھر میں اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا. سام 2. قومیں کس لیے طیش میں ہیں، اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداون اور اس کے مسیح کے خلاف. زمین کے بادشاہ سب فرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں، ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، اور وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا. خداون ان کا مضحکہ اڑائے گا، تب اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا، اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سے ان پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں. خدا نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہو، مجھ سے مانگ، اور میں قوموں کو تیری معراج کے لیے زمین کی انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. بس اب آئے بادشاہ ہو، دانش مند بنو، آئے زمین کی عدالت کرنے والے تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خدا ان کی بات کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے. اٹس اے کلیئر ایویڈنس. اٹس اے پروفیسی اباؤٹ آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، جو کہ ہم اس مجذوع کے مقام پر، اس جنگ میں جس کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. عزیزو، یہ فائنل جو سٹیپ ہے وہ ہوگا جنگ، جب یسوع المسیح اس ابلیس کو اور ان تمام فوج کو جو ہے وہ شکست دیں گے. اٹس اے گریٹ نیوز. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور یہ جو فائنل انویژن ہے، فائنل جو ایک حملہ ہے جو آسمان سے خداوند کی یہ فوج اور خداوند یسوع المسیح خود کریں گے. یہاں پر ہم یسوع کا جو لباس ہے وہ دیکھتے ہیں، خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور یوحنا اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہے، جس نے یہ مکاشفہ لکھا. ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ یہ کلام مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ایک لوتے کا جلال. اس کی پوشاک ہم دیکھتے ہیں. عزیزو، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. There will be a people from east and west and north. لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے. He's a king of the kings and the lord of the lord. کوئی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. دیکھیے 19 آیت کو،
مکاشفہ اس کا 19 باب اور اس کی 19 آیت۔ پھر میں اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں، ان کی افواج کو، اس گھوڑے کے سوار اس کی فوج سے جنگ کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان، اس کے بعد وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں، اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ یہ ہے جی اینٹائی کرائسٹ کا انجام، اس مخالف مسیح کا اور اس کی افواج کا انجام۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے۔ عزیزو، آپ نے اس کا انجام دیکھا۔ میں مکاشوس کے 20 باب کی ان آیات کے ساتھ اس اسٹڈی کو کنکلوڈ کروں گا، اور ہم خدا کی ججمنٹ کے بارے میں، اس کے بعد کا جو منظر ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور میں ان آیات کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، ریویلیشن چیپٹر 20 ورس 1، جس کے ہاتھ میں تھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، اٹس اباؤٹ دا فالس ٹرینٹی آف ڈیول، پرانے سام کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، ایسے ایک فالس جو ٹرینٹی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو، جو ابلیس اور شیطان نے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اسے تھا گڑے میں ڈال کر بند کر دیا، اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کر، اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے سا کے لیے کھولا جائے۔ تو یہ ہے جی اس کا رزلٹ، اور میں جاتے جاتے آپ کو جو باقی کے جو اسٹڈی کے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور پھر ہم دعا کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں خوش ہوں گا آپ کے سوالات کا جواب دے کر۔ I try my best کہ آپ کو سمپل طریقے سے ان باتوں کو جو ہے وہ بتا سکوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سارے سسٹم کو، اس منظر کو، تو اگر چلی نہ جائے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں اس کو فل اسکرین کر کے میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، ویسے میں یہاں سے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم نے سیکھا پچھلے دنوں کے، جو میں ڈر ہوں کہ یہ اسکرین نہ کہ غائب ہو، جس لیے فل نہیں کروں گا، میں ٹرائی کرتا ہوں بعد میں، لیکن دیکھتے ہیں۔ 1948 میں، مئی 1948 میں، جب اسرائیل کی سب جو ریاست ہے وہ قائم کی گئی، ری برتھ آف دا نیشن آف اسرائیل، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹریبولیشن کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اٹس آل اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ، میں نے آپ کے ساتھ اس کو بانٹا تھا، جو دانیل کی کتاب کے مطابق 3.5 years 42 months جو ہیں، اور یہ جو 1260 جو دن ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں سیکھا تھا، بڑی اظہار ثانی کے بارے میں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ آئیں گے، اور جو ہے اس طریقے سے جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور ریزریکشن اور جو ٹریبولیشن ہے اس کے بعد جو ہم نے دیکھا، تو یہ تمام باتیں جو ہیں ابھی ہم نے ان کے بارے میں سیکھنا ہے، اور جو گریٹ ججمنٹ ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور خدا یسوع مسیح وہ دنیا کے پھر اس کے بعد نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں جو ہم سیکھیں گے۔ تو اب میں ذرا تھوڑا سا اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے، یہ ایران، اور یہ دیکھیں ایجپٹ، اور یہ رشیا، اور یہ ایتھوپیا، all these nations they will be together against یہ ترکی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں یہ ہونے کو ہیں، اور we need to be ready for this، ہمیں اس جنگ کے لیے جو کہ اس مجدو کے مقام پر جو ہوگی اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ خدا انہوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کرے، اور خدا انہوں نے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میں ذرا دیکھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں پتہ چل، ہاں جی ٹھیک ہو گیا، یہ پورے اس اسکرین پہ آ گئی ہے، تو آپ بعد میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، تو جس میں یہ تمام اینڈ ٹائمز کے جو ہے نا چیزیں جو ہیں ان کو آپ دیکھ پائیں گے، اور بہتر طور سے آپ اسٹڈی کو جو ہے وہ کر پائیں گے۔ یہ تمام حالات آپ دیکھیے
کہ یہاں پر جو ایران ہے، ترکی ہے، اور رشیا اینڈ ایجپٹ اور ایتھوپیا، آل دیز اسلامک کنٹریز ول بی ٹوگیدر، اور ایک الائنس جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے، اور چھوٹا سا خطہ آپ دیکھیں جو اس پر میں کر رہا ہوں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف جو ہے یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، خدا اس مسیح کے لیے اور اس زندہ کلام کے لیے جس کے ذریعے ہم ان تمام باتوں کو سیکھتے ہیں۔ تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات مشکل لگے، نہ سمجھ آ رہی ہو، تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان دنوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، خدا ان کے لوگوں کے لیے اور خدا ان کی کلیسیا کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند اسی لیے اپنا دانا ہاتھ جو ہے، جلالی حالت میں تھے وہ، اور انہوں نے یوحنا پر اپنا دانا ہاتھ رکھا جب وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا، اور اسے کہا کہ خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور عبدالبا زندہ رہوں گا، موت اور عالم الوا کی دنیا میرے پاس ہے۔ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ اپنے منہ کے زور سے، اس پھونک سے ان تمام افواج کو جو ہے وہ شکست دے گا۔ تو ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول، گاڈ از ان کنٹرول۔ خدا ہم کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں کی پریئر ریکویسٹ ہیں تو ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر اپنے عزیزوں کے لیے، ذیشان بٹی صاحب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، پلیز پرے می اینڈ مائی وائف اینڈ گاڈ بلیس یو ایز ویل۔ آپ کی بیبی کو بھی خدا جو ہے وہ قوت و طاقت بخشے۔ ہم دعا کریں گے۔ ابھی ایک اور پریئر ریکویسٹ بھی تھی، ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری بہن عطیہ نے پریئر ریکویسٹ بھیجی، پلیز پرے فار می اینڈ مائی فیملی، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے، انسپوکن پریئر ریکویسٹ ہے، تو آپ ضرور بتائیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور جتنے بھی بہن بھائی جو ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، جن کے نام میں نہیں لے پایا، میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ تو ہم سب مل کر تو دعا کرتے ہیں، خدا ان کی برکت چاہتے ہیں۔ کل ہم ججمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آفٹر دس گریٹ وار واٹ ول ہیپن، اور پھر عدالت کا جو منظر ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ خداون تو قادر مطلق ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر یسوع جی شکرگزاری کرتے ہیں کہ پھر خداون جب تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی دہشت نہیں ہے۔ تیرے عصا، تیری لاٹھی سے ہمیں تسلی اور اطمینان ہے۔ خداون تو ہماری فکر کرتا ہے، اور تو نے ہماری اس قدر فکر کی کہ تو نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور دنیا میں آ گیا۔ تو نے صلیبی موت گوارا کی، تو قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، تو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اے پیارے خداون تو ہماری شفاعت کرتا ہے۔ پھر خداون ہم اس وقت دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، ذیشان کے لیے، اپنے بہنتیا کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے۔ خداون تو انہیں بڑی برکت عطا فرما، کہ ساری سمسیا کو، ساری مشکلات کو دور کر۔ اور بھی جتنے لوگ ہیں خداون بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، خدا ان کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں ان تمام پیر خدا ان لوگوں کے لیے جو تیرے انجیل کے پیغام کو تیرے لوگوں تک لے کر جاتے ہیں۔ خدا ان تو انہیں بڑی برکت دے، تمام کلیسیاؤں کے ساتھ ہو۔ پھر یسوع ہم ایک بار پھر اس چینل کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، تیرا زور چاہتے ہیں، تیری حکمت اور دانائی تیرے لوگوں کے لیے چاہتے ہیں۔ خدا تو ہم سب کے ساتھ ہو، اور پھر خدا میں اس کلیسیا کے لیے جو تو نے دی ہے، خدا ہیسٹن چرچ کے لیے، اور پھر یسوع جی ہم دعا کرتے ہیں نیوٹن کی کلیسیا کے لیے، اور اس بڑی کلیسیا کے لیے، اس گلوبل چرچ کے لیے، جو اے خداوند اس مادم سے، اس چینل کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں۔ خداوند تو ان کو برکت دے۔ آئی قدوس پاک خداوند سنڈے کے اس پروگرام کے جس میں تیرا خادم بھائی اے خداوند اقبال دت جو ہیں وہ کلام پیش کریں گے، تو انہیں برکت دینا، سارے انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں لینا۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ پرما خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی آپ سب کا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنڈے کے پروگرام کے لیے کہ سنڈے کو، یعنی اس سنڈے کو
ہمارے پیارے دوست جو کہ ہمارے ساتھ اس چینل میں بھی خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، بھائی اقبال داد جو کہ ایونجلسٹ ہیں، ونکیور کینیڈا سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور 2 بجے وہ خدا کا پاک کلام ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں پیش کریں گے۔ صبح 10:30 بجے انگلش کی بات ہوتی ہے، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں، اور سیٹرڈے کو ہم 3 بجے لوٹن میں سنٹ جان میتھوڈسٹ چرچ میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ ضرور وہاں پر بھی خدا کا پاک کلام سننے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور کل جب ہم اس مضمون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا۔ I'll try my best کہ ہم اس سبجیکٹ کو اسی ویک میں ہم کنکلوڈ کریں، اور پھر نیکسٹ ویک سے ہم ایک نئے مضمون کی طرف بڑھیں گے۔ تو پادری نوبل کو اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔